بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، الیکشن 2022 کے حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں سردار محمد صابر خان صاحب، جو وارڈ نمبر 17 دریڑ برمنگ کلاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم سردار محمد صابر خان صاحب کو پرل نیوز اسٹوڈیو پر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سردار صاحب، سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پرل نیوز کا. آپ نے سوال کیا کہ آزاد حیثیت سے کیوں. وہ اس لیے کہ میں اور میری ٹیم، میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے تھے، اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں کہ یہ جماعتی بنیادوں پر یہ الیکشن ہو. تو اس لیے الحمدللہ کہ ہمیں ایک دو جگہ ٹکٹ کی آفر بھی تھی، لیکن ہم نے اس چیز کو بہتر جانا کہ ہم اپنا پیغام، اپنا سوچ، اپنا ویژن لوگوں تک آزاد حیثیت سے پہنچائیں. ایک روایتی جو بھی سیٹ اپ چلا آ رہا ہے نا، اس سے ہٹ کے ذرا اپنے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا. صابر صاحب، اپنے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی وارڈ نمبر جو 17 ہے، جس میں دریڑ برمنگ کلاں ہے، اس کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں؟ سر، یہ جو مسائل کی بات ہے نا، یہ سب ایک روایتی باتیں ہیں. ہمارے نزدیک اور میرے نزدیک دیئر از نو ایشو. کوئی مسئلہ، کوئی مسائل ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ مسائل کا نہیں ہے. 71 ایئر آئی تھنک، نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی ایک دو دن کی بات نہیں. یہی مسائل اور یہی مصائب ڈسکس ہو رہے ہیں. ہمارے نزدیک مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ ایک ہے، اور اگر وہ حل ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مسائل حل کرنے والے کم، اور جنہیں ہم مسائل حل کرنے کا، جنہیں ہم اپنا مرثیہ، جنہیں ہم اپنا منصف چنتے ہیں، وہ مسائل حل نہیں کرتے ہیں، وہ مسائل کریٹ کرتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسائل کو ڈسکس نہ کریں، کم آن دا سلوشن. واٹ از دا سلوشن؟ حل کیا ہے اس کا؟ تو حل یہ ہے کہ اس قوم نے جس دن اپنی آزاد مرضی سے، اپنی ضمیر سے اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنی رائے دہی کا استعمال کر دیا، بینگ اے سٹیزن آف اسٹیٹ، ریاست کا شہری ہونے کے ناطے، جس دن اس عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا میرٹ پر، اسی دن یہ سارے مسائل کا حل بھی ہو جائے گا. سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک. سردار صاحب، اپنے ناظرین کو بتائیے گا، چلے آپ مسائل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کے مسائل نہیں ہیں، پھر بھی آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ جی ہاں، اصل چیز یہ ہے جی کہ یہ جو خصوصاً یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی یہ ایک اپنے گاؤں اور وارڈ کی سطح کے الیکشن ہوتے ہیں. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ وقت چانس ملتا ہے کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ، اپنا کوئی راہبر، اپنا کوئی وکیل، اپنا کوئی ایسا اس کمیونٹی میں سے ایک ایسا بندہ چوز کریں کہ جو ان کے مسائل، ان کے معاملات دیگر فارم پر ایڈریس کرے، انہیں ان کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرے. یہ اصل میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے مسائل اور معاملات گورنمنٹ سطح پر ہی، یا سارے مسائل اور معاملات یہ ٹوٹی نل کا کھمبا ہی نہیں ہوتے ہیں. اوور حال ہماری کمیونٹی میں، ہمارے اس محلے میں، گاؤں میں، برادریوں میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی باصلاحیت آدمی، ایسا کوئی باکردار آدمی، ایسا کوئی فہم و فراست والا کوئی آدمی وہ چنے اپنے میں سے کہ جو اوور آل اس ساری چیز کو دیکھے، ان معاملات کو سیٹل کرے. جو معاملات حکومتی سطح پر کرنے کے ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح پر
ایڈریس کریں انہیں، جو گاؤں کی سطح پر، وارڈ کی سطح پر کنسنسس پیدا کر کے کوئی چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ وہاں کی جائیں۔ اوور آل باقی جو دل شکنیاں ہیں، کوئی جھگڑے ہیں، کوئی دوسرے مسائل ہیں، انہیں باہم صلح صفائی کا کوئی موقع۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کنٹیکس میں ان الیکشن کو دیکھا جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے لوگوں کو، اس لیے کہ یہ جو ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں وہ تو 70 سال سے وہ سارے موجود ہیں جو کہ تو ہیں، اور جو 70 سال سے ہمارے مسائل حل نہ کر سکے، جن سے نہ ہو سکا، یہ تمام تر جو بھی سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں اور ان کے نمائندگان، وہ تو آلریڈی ادھر ہی تھے نا، تو اگر نہیں ہوئے تو آج ایک کونسلر، اس کے پاس کون سا علاؤدین کا چراغ ہوگا کہ وہ ایک دم کل ہی وہ سارے مسائل ان کے حل کر دے گا؟ یہ ساری ایک رٹی رٹائی ایک کہانی ہے، ایک لالی پاپ ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اوور آل یہ چیز ہے کہ ہم اپنی کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اپنی جنریشن کو، آنے والی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو کسی ایک ٹریک پر تو نا کوئی ویژن تو دیں، کوئی سوچ تو دیں۔ تو اوور آل ہماری ترجیح سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہی ہوگی کہ ہم اپنی جنریشن کو اس 70 سال کی غلامی سے کم از کم نجات دلائیں اور انہیں اس قابل کریں کہ وہ اس قابل ہو جائے ہر آدمی کہ وہ کم از کم اپنی آزاد مرضی سے کوئی فیصلہ تو کر سکے، وہ اپنی رائے دے سکے۔ اس میں اتنی ول پاور ہونی چاہیے، اسے اتنا آپ اکوموڈیٹ کریں کہ وہ کسی جگہ کھڑے ہو کے تو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے۔ سردار صاحب، آپ نے ایک جنریشن کا ذکر کیا، الیکشن چونکہ 31 سال بعد ہو رہے ہیں، آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو کس قسم کا آپ کو لوگوں کی طرف سے تعاون مل رہا ہے؟ نوجوان آپ کے ساتھ زیادہ تعاون کر رہے ہیں یا جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، بزرگ جو ہیں؟ الحمدللہ جی، ہمارے ہاں ہمارا جو بھی ایریا ہے یا جدھر تک ہماری رسائی ہے، تو وہاں الحمدللہ کہ نوجوان نسل بھی ہمارے ساتھ ہے، اور میری ٹیم جو ہے وہ خصوصاً نوجوانوں پر ہی مشتمل ہے۔ تو باقی جو ہے ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ بھی بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں ایک سیٹ اپ ایسے چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح وہ اپنے ویورز کے لیے سمجھانے کی کوشش کروں گا پلیز، کہ آپ دیکھیں کہ 70 سال ہو گئے، یہی بات ہے، ایسا ہی 70 سال میں یہ ساری چیزیں پریکٹس ہوتی رہی ہے، یہ بار بار یہ عمل دہرایا گیا ہے۔ اب آپ 70 سالوں میں یا 30-31 سال کے بعد اگر آپ کو اسٹیٹ یہ موقع دے رہی ہے، یہ چانس بن رہا ہے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ چنیں، اور اس پر بھی اگر ہم اس چیز سے نہ نکل سکیں کہ میں پارٹی سے ہٹ کے سوچ لوں، یا میں اپنے ٹبر یا برادری یا قبیلہ سے ہٹ کے سوچ لوں، تو پھر ہم نے کیا ترقی کی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں آج بھی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ 70 سال کے اس عرصے میں عوام الناس اتنی بالغ نظر ہونی چاہیے، انہیں اتنا شعور آ جانا چاہیے تھا کہ کم از کم آج کی سطح پر ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے تو بندہ یہ فیصلہ کرے، جو ووٹر ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ اپنی آزاد مرضی سے کہ میرا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ ایلیجیبل ہے یا اس بندے میں یہ کوالٹی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کیا ہے کہ اس غلامی سے، یہ جو حصار ہے، اس سے نکلنے دیں گے تو نکلیں گے نا، اس لیے کہ یہاں امپوز کر دیا گیا، فورس کر دیا گیا کہ ہم اختیارات نچلی سطح پر دے رہے ہیں، اور مسائل یہ لوگ ڈسکس ہوں گے، یہ لوگ کریں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پسندیدہ آدمی ہے جسے ہم چوز کریں گے، آپ بھی اسے سلیکٹ کریں۔ تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے کہ عوام الناس کے لیے اور اوورآل جتنے بھی ہمارے ویور سننے کے لیے ہیں، ان کے لیے ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس 70 سال میں تمام پارٹیاں، تمام سیاسی
جو ورکرز ہیں وہ یہ اپنے ٹبر اپنا قبیلہ یہ سارا چیزیں ٹیسٹ کر لی ہے. یہ بار بار ہم نے یہ ایکسرسائز کر لی ہے. اس دفعہ ہمارے پاس جو کرنے کا کام ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر ہم ہمت کر کے کوشش کر کے تو ٹیسٹ کریں تو اپنے شعور کو ٹیسٹ کریں, اپنے ضمیر کو ٹیسٹ کریں. تو اگر ہم اتنے 70 سالوں کے بعد اگر ہم اس پہلی دفعہ اپنا شعور اپنا ضمیر ٹیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ بھی بہتر آئے گا. سردار صاحب یہ الیکشن 3 دہائیوں کے بعد ہو رہے ہیں, ٹھیک سر جی, تو اس کا کریڈٹ ماضی کی حکومتیں آتی رہی, 96 میں بھی کاغذات جمع ہوئے, اس کے بعد الیکشن نہیں ہو سکے, تو ایک پوری جنریشن گزر گئی جو الیکشن نہ کنٹیسٹ کر سکی نہ وہ دیکھ سکی. تو سر اس سارے معاملے کا آپ کریڈٹ کسے دیں گے؟ ویسے جی ٹو بی آنیسٹ ایک بات تو ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ اوور حال یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ جو ہمارا سیٹ اپ تھا, یہ پیپر پہلے جمع ہوتے رہے, پروگرام بنتے رہے, لیکن وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ الیکشن ہوں یا ایسی سچویشن پیدا ہو. وہ اس لیے کہ آج تک آپ کے ایم ایل اے, آپ کے وزیر, آپ کے مشیر, آپ کے وہ سارے لوگ یہی کام کرتے رہے جو کونسلر کے کام ہیں. جو کونسلر کے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے اسمبلی ممبر آج تک یہی کام کرتے رہے. اس لیے کہ قانون سازی کرنا یا اس سے بہتر کوئی چیز سوچنا, قوم کو کوئی ویژن, کوئی پلان, کوئی پروگرام دینا, یہ تو ان کے بس کی بات تھی نہیں. تو اس قوم کو بس اسی میں انہیں یکمال بنائے رکھا. تو یہ پہلی دفعہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ یہ وزیر اعظم تنویر الیاس, چونکہ خبریں اخباریں تو آپ بھی پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ ان کے اپنے جو کابینہ کے لوگ تھے چاہ تو وہ بھی نہیں رہے تھے, سچی جو بات ہے. تو باقی تو اوور آل جو آپ کی حزب اختلاف یا جو بھی وہ جماعتیں ہیں تو ان کا رویہ یا ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی اس سے تو یہی لگتا تھا, اس لیے کہ یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. حالانکہ یہ بات ہے کہ کوئی سیکورٹی کا ایشو ہو یا دیگر جو بھی ایشوز تھے, اگر یہ سنسیئر ہوتے یہ لوگ یا یہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے تو اسے مل بیٹھ کے تو کنسنسس سے یہ چیز حل کرنی چاہیے, کرنے کی بات تھی نا. تو یہ تو کوئی بات تو نہ ہوئی نا کہ جی ہم یہ نہیں مانیں گے ہم وہ نہیں مانیں گے. تو اٹ مین مطلب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب تو یہ ان کا ایک بڑا کام ہے اور کریڈٹ وہی لے کے جا رہے ہیں. اگر باخیر وافیت یہ ہو جائیں, یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا. سردار صاحب آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو پر نیوز کے توسط سے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ووٹرز کو کوئی خصوصی پیغام سر آپ دینا چاہیں؟ جی شکریہ. میں آپ کی اجازت سے آخری بات اپنی وارڈ کی سطح پر جو لوگ ہیں اور اوور حال جو بھی ہمارے ویورز ہیں سننے والے, ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, باقی بھی سارے معاملات کرتے ہیں, لیکن یہ میرے رب کا حکم ہے کہ آپ اپنی امانتیں, اپنی گواہی جو ہے وہ اہل لوگوں کے سپرد کریں. تو سب سے جو ہمبل ریکویسٹ ہے میری تمام ویور سے اور خصوصاً میری وارڈ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سے یہ بات ہے کہ آپ اس وقت دفعہ یہ فیصلہ اپنی ضمیر سے کریں, اپنے شعوری طور پر کریں علی وجہ البصیرہ کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. اگر آپ کا جو ہے معیار, آپ کا جو پیمانہ اگر تو فیصلہ کرنے کا یا امانت دینے کا یہ ہے کہ میرا ٹبر کا ہے, قبیلے کا ہے, برادری کا ہے, رشتہ دار ہے یا میری جماعت کا ہے, تو پھر آئی تھنک کہ مطلب کسی یہ کوئی میرٹ نہیں ہے. تو اگر میرٹ یہ ہے کہ آپ ٹو بی آنیسٹ اور آپ کی اگر ضمیر یہ گواہی دے, آپ کا شعور یہ چیز کہتا رہے کہے کہ یہ آدمی واقعی اس قابل ہے, تو پھر آپ اپنی امانت اپنا ووٹ اسے ضرور سونپیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے سے موجود تھے سردار محمد صابر خان صاحب جو کہ وارڈ نمبر 17 سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدوار ہیں. ہم جناب کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں
اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.